اس کے پیچھے صفا کریے. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. جی، جیسا کہ ہم لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ہم نے کل کے درس میں یہاں تک پڑھا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے کام سے روکنے کے لیے، آپ کو اس کام سے باز رکھنے کے لیے مشرکین مکہ نے اور خاص طور سے قریش کے لوگوں نے سب نے مل کر کوشش کی کہ پیارے نبی کو اس کام سے روکا جائے، مسلمانوں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکا جائے، اور ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے گئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یعنی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور آپ پر بھی لوگوں نے یعنی مصیبتوں کے پہاڑ توڑے، حتیٰ کہ آپ کو جان سے مارنے کی تک بھی کوشش ان ظالموں نے کی. لیکن یہ ساری کوششیں، ساری چیزیں ناکام ان کو نظر آئی، تو انہوں نے کچھ مصالحت کی، اس طرح کی بھی کوشش انہوں نے کی کہ بھائی کچھ مصالحتیں کر لیں گے. تو ابو طالب کے پاس آئے اور ان کے سامنے وہ بہت ساری تجاویز پیش کی کہ کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، روکو، اسے منع کرو، یا پھر ہم سے جنگ کرو، یا پھر انہوں نے کہا کہ تم کو کس چیز کا ڈر ہے، تمہاری بڑھاپے کا، تمہارے سہارے کا تمہیں مسئلہ ہے، تو ایک بچہ ہماری طرف سے لے لو نوجوان، اور محمد کو ہمیں لوٹا دو. اس طرح طرح کی فرمائشیں انہوں نے کی، لیکن کوئی بھی چیز جو ہے کارآمد نہیں نظر آئی ان کو. کوئی بھی چیز ان کے پلان میں جو ہے وہ سکسیس نہیں ہو رہے تھے. تو اسی پلانس میں سے ان کی جو سوچ اور پلانس وہ کر رہے تھے، تجاویز طرح طرح کی کر رہے تھے، اسی میں سے آگے انہوں نے ایک اور چیز کی. وہ کیا کی، وہ آج کے سبق میں ہمارے سامنے ہے. جی. تو ہیڈنگ ہے شرک اور توحید میں اتحاد کی دعوت. شرک اور توحید میں اتحاد کی دعوت. یعنی شرک اور توحید دونوں کو ایک کرنے کی کوشش کر رہے تھے یہ لوگ. جی. کس طرح کیے وہ لوگ یہ کام؟ دیکھیے آگے کہہ رہے ہیں کہ دین کے بدلے دنیا کا لالچ. دین کے بدلے دنیا کا لالچ. دنیا دنیا کیا ہے؟ دنیا عام طور سے جو ہم لوگ رہتے ہیں، یا آسمان، زمین، ہوا، پانی، یعنی اس دنیا میں ہم لوگ جیتے ہیں، تو عام طور سے انسان کی جو فطرت ہے، انسان کی جو خواہشیں ہیں، انسان کا جو نفس ہے، وہ تین چیزوں کو بہت زیادہ چاہتا ہے. وہ تین چیزوں کی طرف بہت زیادہ مائل ہوتا ہے. اس کا میلان، اس کا جھکاؤ، اور اس کے اندر جو محبت کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی ہے اس کے نفس میں، انسان کے نفس میں، وہ عام طور سے تین چیزوں کی طرف ہوتی ہے. کیا کیا ہے وہ تین چیزیں؟ ایک تو ہے دولت، مال اور دولت، پیسہ اور جائیداد. یہ چیز جو ہے انسان کی فطرت میں ہے، اس کی محبت. انسان جو ہے بہت زیادہ محبت کرتا ہے پیسے سے، مال اور دولت سے. جیسا کہ اللہ نے قرآن میں بھی کہا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا.
اور تم لوگ مال سے بہت زیادہ شدید محبت کرتے ہو. حبن جما مطلب حد سے زیادہ، بے حد. تو یہ دولت کی محبت ہے. جیسا کہ اللہ نے سورہ عادیات میں کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال کی محبت میں بہت زیادہ شدید ہے انسان. خیر لشدید، یہاں پر خیر جو لفظ وہ مال کے معنی میں. تو انسان کی یہ فطرت ہے بہرحال، مال اور پیسے کو چاہتا ہے. غلط چیز نہیں ہے، غلط بات نہیں ہے. مال کی محبت اللہ نے رکھی ہے انسان کے اندر، ہونی چاہیے. لیکن ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے، لمٹ، حد ہوتی ہے. حد میں رہنا ہے، ہر چیز کی حد میں رہنا ہے، لمٹ کراس نہیں کرنا ہے. یہ تو دولت کی محبت ہونی چاہیے، پیسے کمانا چاہیے، پیسے جمع کرنا چاہیے، سب کچھ کرنا چاہیے. کوئی چیز منع نہیں ہے، کوئی چیز حرام نہیں ہے اس میں. لیکن مال اور دولت کماتے کماتے انسان اس طرح اس میں پاگل ہو جائے کہ اللہ ہی کو بھول جائے، یا پھر اپنے دین سے سمجھوتا کرنے لگے. جیسا کہ آج بہت سارے مسلمان ہیں جو صرف مال و دولت کی خاطر اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہیں. استغفر اللہ العظیم. تو دولت کمانا یا جمع کرنا یا اس کی محبت بری چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے دین سے سمجھوتا کر لینا یہ بری چیز. تو یہ ایک چیز ہوئی. دوسری چیز ہے جاہ اور منصب. منصب، کرسی. کرسی جس کو عام طور سے اصطلاح ہم لوگ عام طور سے کرسی کہہ دیتے ہیں. کرسی کہہ دے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کرسی کے لالچی ہیں. کرسی کے لالچی ہیں مطلب ان کے گھر میں کرسی نہیں ہے، کرسی ہونا ہے ان کو یہ نہیں ہے. کرسی ان کے پاس بھی ہے، لیکن کرسی سے مراد یہاں پہ وہ جو سرداری کی کرسی ہوتی ہے، اور جو عہدے کی کرسی ہوتی ہے، منصب کی کرسی جس کو کہتے ہیں، اس کرسی کے لالچی ہوتا ہے. تو انسان کے اندر عہدہ، منصب، جاہ، کرسی، یہ جو چیز ہے بادشاہت وغیرہ جس کو کہتے ہیں، اس کی محبت بھی اس کے دل میں ہے. کہ ہر انسان چاہتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں بڑا بنوں، میں، میری بات لوگ مانیں، میرے حکم پر چلیں، میرے اشاروں پر سب کام ہو جائیں. اس طرح یہ اس کے اندر ہوتا ہے. جی. تو ویسے تو ہر انسان، ہر مرد جو ہے اپنے گھر کا بادشاہ ہے، اپنے گھر کا سردار ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کا وہ سردار ہے. تو ہر انسان جو ہے وہ سردار ہے. کوئی بھی نہیں ہے، کوئی 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 اس کا نہیں ہے. وہ تنے تنہا اکیلا بھی ہے نا، تو اس کی اپنے آپ پر تو سرداری ہے نا، نفس پر. تو اس طرح سے ہر انسان کہیں نہ کہیں سردار ہوتا ہے. اور اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا کہا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں ہر اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. تو بہرحال سرداری جو ہے، بادشاہت کی خواہش، یہ بھی ہر انسان کے اندر عام طور سے پائی جاتی ہے. ایک تیسری چیز ہے جس کی محبت عام طور سے انسان کے دل میں پائی جاتی ہے، وہ ہے عورت. عورت، عورت کے بارے میں انسان کے دل میں یہ عورت کی محبت ڈال دی گئی ہے. وہ عورت کی طرف اس کا زیادہ میلان ہوتا ہے، جھکاؤ ہوتا ہے. یہ نفس کے اندر یہ چیز ہے، اور یہ چیز اللہ نے ڈالی ہے. یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. عورت کی طرف میلان نہ ہونا، اس سے محبت نہ کرنا، یہ اگر کوئی کسی عورت سے محبت ہی نہ کرے، اس کا میلان ہی نہ ہو، تو وہ پھر نامرد ہے. عورت سے تو محبت ہونی چاہیے، لیکن کس عورت سے؟ جو آپ کی بیوی ہے. جی. اس طرح کی محبت. تو اس میں حد سے زیادہ آگے بڑھنا، جو غلط راستے پر لوگ جاتے ہیں، وہ غلط ہے. تو بہرحال یہ جو تینوں چیزیں ہیں، وہ تینوں چیزیں کوئی بری چیز نہیں ہے، جبکہ وہ جب حد میں ہو، لمٹس میں ہو. اگر لمٹ کراس ہو جائے، حد سے آگے بڑھ جائے، تو یہ تینوں چیزیں بھی بری بن جاتی ہے. جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا نا
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والمقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. یہ ساری چیزیں اللہ نے گنائی ہیں. جی سورہ آل عمران کی آیت ہے. اللہ نے یہ ساری چیزیں گنائی ہیں. وہاں پر کیا کہا اللہ نے کہ انسان کے نفس میں، انسان کے نزدیک جو ہے ان ساری چیزوں کو محبوب بنا دیا گیا. اس کے نزدیک یہ ساری چیزیں پسندیدہ کر دی گئی. تو اس میں اللہ نے سب سے پہلے کس کا ذکر کیا؟ عورت کا ہی ذکر کیا. زین للناس حب الشہوات من النساء. اور عورتیں جو ہے اس کی طرف زیادہ میلان ہوتا ہے. تو بتانا یہ مقصد ہے کہ دنیا میں عام طور سے پوری دنیا میں یہ تین چیزوں کی طرف انسان کا جھکاؤ، میلان اور اس کی طرف رغبت، اور ان تینوں چیزوں کی خاطر انسان کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنا ایمان بھی بیچ دیتا ہے اور سب کچھ اپنا لٹا دیتا ہے ان تینوں چیزوں کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہاں پر ان ظالموں نے، ان مشرکوں نے، مشرکین مکہ نے، وہ جانتے تھے یہ سب لوگ کہ یہ تینوں چیزیں اہم ہیں اور ان تینوں چیزوں کے لیے کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. تو انہوں نے یہ ایک پلان سوچا، یہ ایک سازش انہوں نے رچی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کریں گے ہم لوگ؟ یہ تینوں چیزیں رکھیں گے. یہ تینوں چیزیں رکھیں گے یعنی مال اور دولت ان کے سامنے رکھیں گے اور کہیں گے آپ جتنا مال اور دولت چاہتے ہیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہے. اس طرح. یا تو پھر اگر آپ ہم میں بڑے بننا چاہتے ہیں، اس لیے نبی نبی بن کے بتا رہے ہیں اپنے آپ کو کہ میں بڑا بن جاؤں سب میں، یہ ہے کہ سب کے درمیان میری بات مانی جائے، میرا اونچا مقام ہو، میری عہدہ اور منصب ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم آپ کو بادشاہت عطا کریں گے، ہم آپ کو سب سے بڑا آدمی بنائیں گے، آپ ہی ہمارے امیر بادشاہ ہوگے، ہم آپ کی ہر بات مانیں گے، لیکن یہ نبی بننے کا ناٹک مت کیجیے. نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح یعنی ان کا مقصد یہ تھا. یا تو پھر آپ کسی عورت کو چاہتے ہیں، آپ کسی عورت کو پسند کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ پورے عرب میں سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ خوبصورت جو ہوگی اس عورت سے ہم آپ کی شادی کر دیں گے، اس عورت کو آپ کی نکاح میں دے دیں گے، یعنی اس عورت کے آپ مالک ہو جائیں گے. تو پھر آپ جو ہے یہ کام چھوڑ دیجئے، یعنی توحید کی طرف بلانا چھوڑ دیجئے، شرک سے روکنا چھوڑ دیجئے. تو یہ تینوں عہدے ہم نبی کے، تینوں چیزیں نبی کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. سوچ کر، یہ پلان ڈال کر انہوں نے ایسے کیا. تو کیا کیا اور کیسے کیا؟ دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ دین کے بدلے دنیا کا لالچ. حمزہ اور عمر، یعنی حمزہ رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ، جیسا کہ یعنی ہم نے بتایا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ عمر کو اسلام میں داخل کر، ان کے لیے خاص دعا. تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی اور عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے. اور حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے کہا کہ کس طرح انہوں نے اسلام قبول کیا. تو یہ دونوں جو لوگ تھے نا، یہ بہت زیادہ طاقتور تھے، بہادر قسم کے لوگ تھے، اور ان کا ایک دبدبا تھا مشرکین مکہ کے درمیان، ان کا ایک روب تھا، ان کا ایک دبدبا تھا. تو ان دونوں کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں میں بہت زیادہ طاقت اور قوت آئی. حمزہ و عمر کے اسلام سے مسلمان کی قوت بڑھ گئی، اسے روکنے کی ایک تدبیر سوچی گئی. جی، جب اسلام کی طاقت اور قوت بڑھ گئی اور مسلمانوں میں ایک طرح کا پاور، ایک طرح کی طاقت ان کے اندر آ گئی، اور مسلمان کھلم کھلا عبادت کرنے لگے. یعنی پہلے کیسے ہوتا تھا؟ چھپ چھپا کر عبادت کی جاتی تھی نا، چھپ کر. دار ارقم جو تھا، دار ارقم میں چھپ کر عبادت کرتے تھے مسلمان. اور جب حمزہ رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے تو مسلمان کھلم کھلا عبادت کرنے لگے،
مکہ میں آ کر سب لوگ مل کر ایک ساتھ نماز پڑھنے لگے اس طرح. تو اب بہت زیادہ ٹینشن ان لوگوں کی بڑھ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مسلمان تو طاقت میں آتے جا رہے ہیں. تو سیدھے انہوں نے سمجھوتا کرنے کی کوشش کی کہ مار توڑ سے یا پھر ظلم و زیادتی سے کچھ کام ہی نہیں بن رہا، اسے کیا کریں گے، ایک مصالحت کر لیں گے اس آدمی سے. تو چنانچہ انہوں نے کیا کیا، عتبہ بن ربیعہ، یہ شخص ہے عتبہ بن ربیعہ، اس آدمی کو انہوں نے کیا کیا جو کہ قریش کی طرف سے نیابت کرنے والا تھا. نیابت کرنا یعنی نیابت کس کو کہتے ہیں؟ نیابت کرنا یعنی ان کے بدلے میں ان کا نائب بن کر جانا، ان کا ایک پیغام پہنچانے والا کہہ لیجئے، کہ ان کی طرف سے ایک میسج لے کر جانا، اس طرح. تو ان لوگوں نے عتبہ بن ربیعہ کو سلیکٹ کیا اور کر کے اس کو قریش کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا. تو عتبہ بن ربیعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چار باتیں رکھی. کتنی باتیں رکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ چار باتیں رکھی. کیا تھی وہ چار باتیں؟ نمبر ایک، انہوں نے کہا کہ اس دعوت کے پیچھے تمہارا مقصد دولت کی خواہش ہے تو ہم آپ کو دولت مند بنا دیتے ہیں. نمبر ایک، دولت کی لالچ. دولت کی لالچ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی. کہا کہ تمہیں مال اور دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، تم غریب ہو، پیسہ نہیں ہے، تو ہم آپ کو بے انتہا مال عطا کریں گے، آپ جتنا چاہیں گے ہم آپ کو دیں گے، یہ آپ ہماری بات مان لیجئے. لیکن اس کے بدلے ہماری ایک بات آپ کو ماننی ہوگی، اور وہ کیا ہے کہ آپ یہ توحید کی دعوت چھوڑ دیں، ایک اللہ کی طرف بلانا اور شرک سے روکنا، بتوں کی عبادت سے روکنا لوگوں کو چھوڑ دیں. اگر آپ یہ نہیں چاہتے، یعنی آپ کا مقصد یہ نہیں ہے، آپ کی خواہش یہ نہیں ہے مال اور دولت، بلکہ آپ کی خواہش ہے سرداری یا بادشاہت، عہدہ اور منصب، لوگوں میں بڑا بننا، آپ کا اگر یہ مقصد ہے، اگر آپ کی یہ خواہش ہے، تو ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کی یہ بھی خواہش پوری کر دیتے ہیں. یعنی ہم آپ کو ہمارا سب سے بڑا امیر اور بادشاہ اور حاکم ماننے کے لیے تیار ہے کہ آپ ہمارے بادشاہ بن جائیے، حاکم بن جائیے، لیکن اس کے بدلے ہماری ایک بات آپ کو ماننی ہے، اور وہ کیا؟ توحید سے آپ کو باز آنا ہے اور شرک سے لوگوں کو منع کرنا نہیں ہے، روکنا نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی یہ بھی خواہش نہیں ہے، یہ بھی آپ کا مقصد نہیں ہے، نہ تو دولت آپ کی خواہش ہے، نہ تو عہدہ اور منصب آپ کا مقصد ہے، تو پھر آپ کا مقصد اگر کوئی عورت ہے، یعنی آپ کسی عورت کو چاہتے ہو تو پسند کر لو، پسند کر لو، اور ایک ہی عورت نہیں، پورے عرب میں سب سے خوبصورت جو عورتیں ہیں وہ سب ہم آپ کے سامنے لا کر رکھتے ہیں. 10 عورتوں سے آپ کی شادی کرا دیں گے، 10 عورتوں سے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوں گی. آپ خود ان میں سے پسند کریں، یعنی سلیکٹ کریں، جو آپ جن جن سے کہیں گے، جن جن کو آپ پسند کریں گے، وہ تمام عورتوں سے ہم آپ کی شادی کرا دیں گے. اگر آپ کا یہ مقصد ہے تو بتا دیجئے. لیکن اس کے بدلے آپ کو ہماری ایک بات ماننی ہوگی، وہ یہ ہے کہ آپ کو دین اسلام کی دعوت سے رکنا ہوگا. یہ تین چیزیں ان کے سامنے پیش کی گئی ہے. تو چوتھی چیز یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر تم پر جن بھوت سوار ہے تو مکمل علاج کر دیتے ہیں. یعنی بتاؤ کہ تمہیں کیا پریشانی لائق ہے، کچھ مسئلہ ہے کیا، کچھ جادو وادو ہو گیا ہے تم پر، یا کچھ جن بھوت کے اثرات تمہارے اوپر ہو گئے ہیں، تم بیمار ہو کیا، اس لیے ایسی حرکتیں کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو تم، یہ بتاؤ، ہم تمہارا علاج کراتے ہیں، بڑے سے بڑے حکیم، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے،
اور اچھے سے اچھا تمہارا علاج کرائیں گے، اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کھڑے ہو کر سن رہے تھے یہ ساری باتیں۔ یہ عتبہ بن ربیعہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک طرح کی تقریر کہہ لیجیے، اس کو تقریر کر رہا ہے، اتنی ساری باتیں کرتے جا رہا ہے اور فرمائشیں رکھتے جا رہا ہے کہ یہ کر لو، یہ کر لو، آپ کو کیا چاہیے بتا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کھڑے جو ہے اس کی یہ ساری باتیں سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تمہاری بات ختم ہو گئی تو میں کچھ بات کہوں؟ بات تم نے مکمل کر لی، کمپلیٹ کر لی تو بتاؤ، میں کہتا ہوں، ورنہ تم کہو، جب تک تمہیں جتنا کہنا ہے اور جو جو بولنا ہے کہو۔ تو پھر اس نے کہا کہ نہیں نہیں، میری بات کمپلیٹ ہو گئی، اتنا ہی مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھا، قریش کی جانب سے، قریش کے سارے لوگوں نے مجھے نائب بنا کر آپ کی طرف بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنا جواب دینا شروع کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جواب میں اپنی کوئی بات نہیں کہی، اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا، کچھ نہیں کہا کہ ایسے ویسے، کچھ نہیں، بلکہ سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سورہ فصلت کی تلاوت شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ سورہ فصلت، اس کو سورہ حامی مستجدہ بھی کہتے ہیں، تو سورہ فصلت کی تلاوت جو ہے پیارے نبی نے شروع کر دی، سیدھے ڈائریکٹ، آمین تنزیل من الرحمن الرحیم، طرح سے پیارے نبی نے سورہ شروع کیا، پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے، حتیٰ کہ سجدے کی آیت آ گئی، یعنی سورہ فصلت میں سجدہ ہے ایک جگہ، سجدے کی آیت، سجدہ تلاوت جس کو ہم کہتے ہیں، وہ آیت آئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سجدہ کیا، سجدہ کی تلاوت آئی تو سجدہ پیارے نبی نے کیا۔ اور یہ جو عتبہ بن ربیعہ تھا، یہ اتنا زیادہ متاثر ہوا، اتنا زیادہ متاثر ہوا یہ سورہ سن کر، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ کا کلام سننا یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے۔ ایک تو وہ اللہ کا کلام ہے، اس میں خود تاثیر بھری پڑی ہے کہ آپ کسی کے بھی سامنے پڑھے، چاہے وہ عربی سمجھے یا نہ سمجھے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، وہ قرآن مجید کا تأثر ضرور اس کے اوپر ہوگا، وہ اپنے دل میں اس کا اثر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تھوڑا ہی صحیح محسوس کرے گا۔ اب یہ بات اور ہے کہ کوئی اسے ظاہر کرتا ہے اور کوئی چھپا لیتا ہے۔ تو اب یہ تو اللہ کا کلام ہے سب سے اہم چیز، اور پھر اتنا پیارا کلام، اتنا بہترین کلام، اتنے پیارے انسان جو کہ سب کے رسول ہیں، جن پر ڈائریکٹ قرآن اترا ہے، جن کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن نازل ہوا ہے، وہ اس کی تلاوت کریں تو کیا انداز ہوگا، کیا ہی وہ کلام ہوگا، کیا ہی وہ بہترین مؤثر کلام ہوگا، آپ اندازہ لگائیے۔ جی، تو ایک تو اللہ کا کلام، ایک تو اس کو پڑھنے والے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک تیسری چیز، سننے والا عتبہ بن ربیعہ جو ہے، عربی عربی کا ماہر انسان ہے، یعنی عربی زبان جاننے والا ہے، یعنی ایک ایک لفظ جو پیارے نبی پڑھ رہے تھے اس کے سامنے پوری طرح مکمل طور سے واضح اور صاف تھا نا، تو سمجھ رہا تھا پوری طرح سے۔ تو اللہ کا کلام اللہ کے نبی پڑھے اور سننے والا اچھی طرح سے اس کو سمجھتا بھی ہو، اس کی زبان ہو وہ خود کی، تو کتنا زیادہ وہ اثر کرے گی اس پر، آپ یہ سوچئے۔ تو لہٰذا اس پر یہ چیز بہت زیادہ اثر انداز ہوئی، اتنی زیادہ اثر انداز ہوئی کہ اگر اسے قریش کا ڈر نہ ہوتا، قریش کے لوگوں کا ڈر نہ ہوتا، تو اسلام قبول کر لیتا تھا، اسی وقت اسلام قبول کر لیتا تھا، لیکن اسے ڈر تھا کہ اگر میں اسلام قبول کر لیا
اور جا کے ان لوگوں کو بتایا کہ میں نے محمد پر ایمان لے آیا ہوں، تو کیا کہیں گے وہ لوگ؟ ارے تجھے تو ہم جو ہے ہمارا سب کا نائب بنا کر بھیجے، اس کو اس سے روکنے کے لیے بھیجے تھے، اور تو خود جو ہے اس کی جادو میں پھنس گیا، اس طرح کی باتیں وہ کریں گے، ایسے ویسے سوچ کر بہرحال وہ اتنا زیادہ اس کے اوپر قرآن کا اثر ہونے کے باوجود اس نے اس کو ٹھکرا دیا۔ لیکن وہ واپس قوم کی جانب گیا، اپنی قوم کے پاس جا کر ان سے کہا کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ جا کر کیا کہا اس نے؟ کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ ایک عام آدمی نہیں ہے۔ میں جا کر جو بات کیا اس سے یہ سمجھا ہوں کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، اور یہ جو بات کر رہا ہے، یہ جو چیز سنا رہا ہے، بتا رہا ہے، وہ کسی انسان کی بات ہونا ناممکن ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس کا معاملہ آگے بڑھ کر رہے گا، اور یہ جو دین کی طرف بلا رہا ہے وہ دین غالب آ کر ہی رہے گا، ایسا لگ رہا ہے۔ تو تم لہذا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو یعنی اگر وہ غلط ہے، اگر وہ جھوٹا ہے، یعنی اللہ کی جانب سے اگر جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کی طرف سے جھوٹی باتیں ہمیں سنا رہا ہے، تو اللہ خود اس کا بدلہ لے لیں گے، اللہ خود اسے تباہ اور برباد کر دیں گے، اور اس کا حشر ہمارے سامنے ہی ہوگا۔ لیکن اگر وہ سچا ہے، اگر وہ سچا نبی ہے اور اللہ کی طرف سے سچی باتیں ہمیں بتاتا ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ تمہارے ہی لیے عزت اور شرف کی بات ہوگی، تمہارے ہی لیے عزت کی بات ہوگی، یعنی کہ عرب میں سے اور خاص طور سے قریش قبیلہ تم میں سے ایک نبی آیا ہے۔ ایک نبی آنا یعنی شرف کی بات ہے نا کسی کے لیے، اس خاندان کے لیے، اس گھرانے کے لیے، تو تمہارے لیے شرف کی بات ہوگی اگر وہ سچا ہوگا، اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کا حشر ہو جائے گا۔ تو لہذا تم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اب اس کے پیچھے مت پڑو، اسے چھوڑ دو، جو کر رہا ہے کرنے دو، اس کا معاملہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا۔ اس طرح اس نے جا کر اپنی قوم سے کہا۔ بہرحال یہ بھی ایک طرح کی کوشش، ایک طرح کی سازش، ایک طرح کا پلان انہوں نے کیا تھا اللہ کے نبی کو لالچ دینے کا۔ ہاں، لیکن وہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لالچ میں کہاں سے آ سکتے ہیں؟ وہ تو اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ نے ان کو توحید کی دعوت دینے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا۔ اب یہ چیز بھی کارآمد نہیں آئی، تو ایک اور پلان انہوں نے سوچا، ایک اور پلان۔ کیا سوچا وہ پلان انہوں نے؟ کہ اب تمہیں جتنا بھی کہا جائے، جتنا بھی بولا جائے کہ اس دعوت سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، تم نہیں آ رہے، کہہ رہے کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، ان بتوں کی عبادت نہ کرو، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ ان بتوں کی عبادت بھی کریں گے۔ تو اب نہ تم ہماری بات مان رہے ہو نہ ہم تمہاری بات مان رہے ہیں، تو لہٰذا ایک کام کرتے ہیں۔ کیا کام کرتے ہیں وہ؟ کہ ایک سال جو ہے تم ہمارے بتوں کی عبادت کرو گے، اور ایک سال ہم لوگ جو ہے وہ سارے بتوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، جیسی تم دعوت دے رہے ہو، جس بات کے لیے تم کہہ رہے ہو ہم سے، ہم وہ کریں گے۔ کتنا اچھا مشورہ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں اس کو، یعنی بہت اچھی چیز ہم کر رہے ہیں، اتنا زیادہ کمپرومائز ہم کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم جو ہے ایک سال تک ہمارے بتوں کو چھوڑ دیں گے تمہارے کہنے پر، لیکن شرط یہ ہے کہ تم جو ہے ایک سال ہمارے معبودوں کی عبادت کرو گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک سال شرک، ایک سال توحید۔ لالچ میں ناکامی کے بعد، یعنی دنیا کا جو لالچ دیا گیا اس میں ناکام ہونے کے بعد، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، عاص بن وائل سہمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کی، یعنی یہ تینوں لوگوں نے عتبہ بن ربیعہ کو بھیج کر وہ پلان کیا تھا، عتبہ ناکام رہا،
تو اب ان تینوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا، ولید، امیہ اور عاص نے، ان تینوں نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ان کے سامنے رکھی، ان کے سامنے گئے اور ان سے کہا، تعبدوا آلہتنا سنتا ونعبد الہک سنتا، تم جو ہے ہمارے معبودوں کی 1 سال عبادت کرو اور ہم جو ہے تمہارے معبود کی 1 سال عبادت کریں گے۔ اب یہ چیز انہوں نے رکھی، ظاہر سی بات ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ناممکن ہے۔ 1 سال کسی غیر اللہ کی عبادت کرنا تو دور کی بات، 1 سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی کرے گا تو وہ اسلام کے دائرے سے کر مشرک اور کافر ہو جائے گا۔ بہرحال جب انہوں نے یہ سفارش اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کافرون نازل فرمایا۔ سورۃ الکافرون کا سبب نزول جو ہے، سبب نزول سورہ کافرون کا، یہ مشرکوں کا یہ فرمائش کرنا تھا کہ اللہ نے سورہ اتار دی، قل یا ایھا الکافرون، اے اللہ کے نبی آپ کافروں سے کہہ دیجئے، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی بتوں کی، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم لوگ عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم لوگ اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرنے والا ہوں۔ یعنی بار بار اس میں کلمات دہرائے گئے سورہ کافرون میں، اس امر کی، اس کام کی اہمیت اور شدت کو بڑھانے کے لیے کہ ہرگز ہرگز جو ہے ایسا نہیں ہونے والا ہے کہ میں جو ہے ان کی عبادت کروں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور ایسا لگ رہا ہے کہ تم لوگ بھی جو ہے اس کی عبادت نہیں کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں، یعنی اللہ کی عبادت تم لوگ نہیں کرنے والے ہو، ایسا لگ رہا ہے۔ تو لہذا ایک فیصلہ کن بات کر دی گئی، ایک فیصلہ کن بات بتا دی گئی کہ لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ اور میرا دین میرے ساتھ، جاؤ تمہیں جو کرنا ہے کرو اور مجھے جو کرنا ہے میں وہ کروں گا، یعنی تم اپنے معبودوں کی عبادت کرتے رہو اور میں اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہی رہوں گا اور لوگوں کو اس دین کی طرف بلاتا ہی رہوں گا، اور اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا۔ بہرحال یہ سورہ نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ جی، تو کیا ہے ہمارے سامنے یہ چیز کیا آ رہی ہے کہ اسلام کو روکنے کی اس طرح کی اتنی ساری کوششیں کی گئی، اس کو مختصر طور پر نیچے ایک لائن میں ذکر کر رہے ہیں کہ اسلام کو روکنے کی مختلف تدبیریں کس طرح کی گئی، کبھی نرمی، کبھی سختی، کبھی دھمکی، کبھی لالچ، کبھی حجت، کبھی جھگڑا، کبھی سودے بازی، کبھی ہمدردی دکھلا کر، جی اس طرح کوششیں کی گئی، اتنی ساری کوششیں کی گئی، ہر راستے سے، ہر دروازے سے آنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی تم لوگ رکھ دو گے تو میں توحید کی دعوت چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ بہرحال اسلام کے لیے کوششیں کی گئی، لیکن اسلام کبھی نہ رکا اور نہ رکے گا، اللہ اس کو پھیلا کر رہے گا انشاءاللہ۔ جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے،
جتنا تم دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا، جتنا تم دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ یعنی جتنا لوگوں نے اسلام کو ختم کرنے کی، توڑنے کی، مٹانے کی کوششیں کی نا، تو اسلام میں ایک ایسی چیز اللہ نے رکھی کہ جتنا اس کو دبانے کی کوشش کی گئی اتنا ہی اٹھتا گیا، اتنا ہی بلند ہوتا گیا۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، کون اس کو روک سکتا ہے؟ اللہ جب جو چیز کرنا چاہے تو کون اس کو روک سکتا ہے؟ آج کے دور میں بھی دیکھ لیجیے آپ لوگ، آج کے دور میں کیا ہے؟ فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم، تو کہیں کبھی کوئی اور جگہ، کہیں کبھی کوئی اور جگہ، کہیں ہمارے ملک میں طرح طرح کی مصیبتیں، مشکلیں مسلمانوں پر ڈالی جاتی ہیں۔ یعنی ساری دنیا میں جو ہے مسلمانوں کے دشمن ہی ہیں لوگ۔ جو بھی کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ ہے، صرف ایک اللہ ہے، تو سارے لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں اس دنیا میں۔ اور جتنا ان لوگوں نے مسلمانوں پر ظلم کرنے کی کوشش کی، اسلام کو مٹانے کی اور اسلام کی تصویر کو بدلنے کی کوشش کی، آپ دیکھ لیجئے، آج بھی نیوز اٹھا لیجئے، دنیا کی پوری نیوز آپ دیکھیے کہ کتنے زیادہ لوگ روزانہ مسلمان ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ جبکہ ہم مسلمانوں نے دین کی اتنی خدمت نہیں کی، دین کو اس طرح نہیں پھیلایا جس طرح صحابہ نے پھیلایا تھا۔ ہم نے اس طرح دین کو غیر مسلموں تک نہیں پہنچایا، لیکن پھر بھی لوگ اتنے زیادہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے بے شک۔ جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی کہا کہ قیامت سے پہلے پہلے ہر گھر میں، چاہے وہ پکا مکان ہو یا کچا مکان ہو، جھوپڑی ہو یا کوئی بلڈنگ ہو یا کوئی عمارت ہو، کچھ بھی ہو، ہر گھر میں اللہ تعالیٰ اس دین اسلام کو داخل کر کے رہے گا۔ ہر گھر میں اللہ اس دین کو داخل کر کے رہے گا، اس سے پہلے تو قیامت نہیں آ سکتی۔ جی، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ ہونے والا ہے۔ بہرحال، یہ مختصر سی تھوڑی سی باتیں اس تعلق سے ہم نے جانی کہ کس طرح ظالموں نے، مشرکوں نے کوششیں کی، لیکن جو ہے وہ ہر اپنی کوشش اور اپنے پلانس میں ناکام رہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اسی طرح ہر دور میں، ہر وقت میں، ہر زمان اور مکان میں ظالموں اور مشرکوں کی جو سازشیں اور ان کے مکر و فریب اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں، اللہ تو ان کو ناکام کر دے، ان کو نامراد اور برباد کر دے، اور اللہ تو اسلام کو ساری دنیا میں پھیلا دے، اور ہم مسلمانوں کو، ہم جیسے حقیر لوگوں کو تو اس شرف سے نواز، ہمیں اس قابل تو بنا دے کہ ہم تیرے اس اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کے قابل بن جائیں، اور ہم سے، ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی تو ہم سے، ہمارے ذریعے اسلام میں داخل ہو جائے۔ یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہوگی، ورنہ اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، اللہ تو اسلام اپنا پھیلا کر ہی رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، اور ہمیں سیرت پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اسباق اور اس کی بہت ساری جو فائدے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنے کے اور صحابہ کی سیرت پڑھنے سے، اللہ اس سب چیزوں سے ہمیں مستفید فرما۔ یہیں پر آج کا درس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، کل جو ہے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔